اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی جو ایام چل رہے ہیں وہ ایام فاطمیہ ہیں اور ایام جناب محسن ہیں، تو کئی طرح کے سوالات بھی ہم شیعوں سے کیے جاتے ہیں۔ وہ یہ سوالات ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جو میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہیں اور میں پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے، اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس ویڈیو کو اپنے بچوں کو ضرور دکھائیے، اپنے نوجوانوں کو ضرور دکھائیے، تاکہ ان کے بھی اگر کوئی کنفیوژنس ہیں تو وہ ضرور دور ہو سکیں۔ میں سارے حوالے یعنی سارے ریفرنسز ویڈیو کے آخر میں دوں گی۔ ابھی جو سوالات ہیں ان کے جوابات باقاعدہ اچھے مستند آتھینٹک مورخین سے میں ان کے جوابات آپ کو دوں گی، یعنی یہ میری لاجک نہیں ہے، یہ ان علماء کی لاجک ہے، ٹھیک ہے، یہ ان علماء کی دلیلیں ہیں، تو میں ان سے استفادہ کر کے آپ کے سامنے یہ پیش کر رہی ہوں۔ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کو لے کر کئی طرح کے شکوک ہیں جو شیعوں پر کیے جاتے ہیں، اور اس روایت اس واقعے کو پوری طرح سے لوگ مسترد کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو اہل بیت پر جتنے بھی ظلم کیے گئے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ لوگوں کو اس سے خاص، وہ مسلمان ہونے کے باوجود لوگ ان ظلم کو بالکل بھی بیان نہیں کرنا چاہتے۔ خیر وہ جانے ان کا ایمان۔ میرے پاس جو سنی اور شیعہ دونوں کتابوں سے جو میرے پاس ریفرنسز ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ بی بی فاطمہ زہرا کی شہادت سے ریلیٹڈ جو کویشچنس ہیں وہ میں نے نوٹ ڈاؤن کیے، وہ میں آپ کو باقاعدہ بک سے پڑھ کر بتاؤں گی کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات بھی پیش کیے گئے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ مثلا ایک شبہ یہ ہے کہ اس زمانے میں شہر مدینہ میں دروازے نہیں ہوا کرتے تھے، تو دروازے جلانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو ایک بہت بڑے شیعوں کے عالم دین ہیں، انہوں نے یہ بات بولی۔ حضرت سید جعفر مرتضیٰ عاملی نے محقق تھے، انہوں نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ شہر مدینہ میں دروازے ہونا عام سی بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بالکل ہی پوری طرح سے رد ہو گئی ہے کہ دروازے تھے نہیں تو کیسے دروازہ جلایا گیا ہے۔ دوسرا شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ اتنا بڑا حملہ ہو گیا تو حضرت امام علی علیہ السلام اور دیگر جو صحابہ کیسے خاموش رہے، تو ان کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ بات تو ہے کہ مولا کائنات اگر اتنے زیادہ شجاع تھے تو انہوں نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اب میں اس کے جواب میں آپ کو وہ روایت دیتی ہوں جس میں شیعہ اور سنی دونوں کتابوں سے وہ چیز ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے امام علی علیہ السلام کو مصلحت اسلام کے لیے صبر و سکوت کا حکم دیا گیا تھا، یعنی امام علی سے رسول خدا نے وصیت کی تھی کہ اے علی صبر اور خاموشی اختیار کرنا۔ تو اگر آپ امام علی کی شجاعت کو مانتے ہیں تو شجاعت ہونا یہ بھی ہے کہ جب ضرورت پڑے اسلام کو تو خاموش رہا جائے، ٹھیک ہے۔ اس وقت اگر مولا کائنات تلوار اٹھا لیتے تو اسلام کی جو شکل ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں شاید آپ نہیں دیکھ پاتے، شاید اسلام مٹ گیا ہوتا، کیونکہ بہرحال وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جو دوسرے نمبر کے ایک ظالم تھا، جو دوسرا، جس کا میں نام نہیں لینا چاہتی یہاں پر، اس نے جب حملہ کیا تھا بی بی کے اوپر تو اس وقت مولا کائنات نے اسے زمین پر لٹا دیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ صرف رسول اللہ کی سفارش کی وجہ سے میں خاموش ہوں، ورنہ میں تمہیں وہ سبق سکھاتا۔ اس وقت اس ملعون نے لوگوں کو آواز دی اور مولا کائنات کے گلے میں رسی باندھ دی۔ اتنے سارے لوگوں نے مل کر مولا کائنات کے گلے میں رسی باندھ دی۔ اہل سنت کے کچھ مورخین نے تینوں خلیفہ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تعلقات کی کچھ مثالیں دلیل بنا کر آپ کی شہادت کو مسترد کر دیا ہے کہ تعلقات بہت اچھے تھے، تو شہادت کے پورے واقعے کو ہی مسترد کر دیا ہے کہ شہادت ہوئی نہیں تھی اور وہ تو اپنی بیماری سے مری تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی جواب ہے۔ لیکن شیعوں کے مورخین کی نظر میں حضرت علی علیہ السلام سے خلفاء کا مشورہ لینا آپ کے تعلق اور ہمدردی کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ دینی احکام کی رہنمائی پر ہر عالم کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے مشورہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا تھا تو پھر اہل سنت کی کتابوں میں یہ چیز کیوں ہے کہ معافی مانگنے آئے تھے اور بی بی فاطمہ نے معاف نہیں کیا تھا؟ تو ان کا سوال میں ہی ان کا جواب ہے
معافی مانگنے آئے تھے یعنی کچھ تو غلط ہوا تھا، تو پہلے جا کر پتہ کیجئے نا کہ کیا غلط ہوا تھا۔ اگر غلط ہوا تھا تو پھر مل کر غم کیجئے اور مل کر ان پر لعنت بھیجیے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ نبی کی بیٹی سے زیادہ کوئی معتبر ہو سکتا ہے۔ اور وہ سیدہ جو صابرہ تھیں وہ اس دنیا سے یہ کہتی ہوئی گئیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مسر لے آیا، یعنی مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ وہ دن پر پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی۔ اسی بی بی کا یہ بیان ہے کہ میرے بابا کی تحریر کو میرے سامنے پھاڑ دیا گیا تھا، تو وہ بی بی وہ جو صدیقہ جس سے خدا صدیقہ کہے وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتی، اس کے علاوہ باقی لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، میں مان لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب جواب یہ ہے کہ مولا کائنات ان لوگوں سے مشورے اس لیے لیا کرتے تھے کہ بعض امور میں مجبور ہو کر آپ سے مشورہ کرتے تھے وہ لوگ جو ہیں وہ عمر یا جو بھی خلفاء تھے، عمر، ابوبکر، عثمان، یہ لوگ جو بھی خلفاء تھے، تو یہ لوگ اس لیے امام سے مشورہ کرتے تھے کیونکہ ان کو وہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، تو وہ مسئلہ وہ امام سے آ کر مشورہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جو بھی صحابہ تھے، صرف یہی نہیں، جو بھی صحابہ تھے، اور یہ بات تو ہے کہ مولا کائنات سے عالم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو یہ بات تو سیدھے سے رد ہو گئی ہے کہ امام علی نے کوئی اس پر دفاع نہیں کیا تھا، اپنی وائف مطلب بیوی پر ظلم ہو رہے ہیں اور وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ وہ جو ظلم کر رہا تھا اس کو زمین پر لٹایا تھا اور اس کو لگ بھگ وہ تلوار کھینچ چکے تھے، تبھی ان کو وہ وعدہ یاد آیا تھا جب رسول خدا نے کہا تھا کہ اے علی آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ اب یہ کہ میں آپ کے سامنے ان سارے حوالوں کو پیش کر رہی ہوں جو شیعہ اور سنی دونوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب یہ کہ یہ سارے ظلم ہوئے تھے یا نہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو اہل سنت کے ریفرنس دے رہی ہوں۔ السقیفہ و فدق الجواہری کی ہے، جہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے بی فاطمہ کو ڈرایا، ان کے گھر میں آگ لگائی اور امام علی کو فورس کیا کہ وہ گھر سے باہر نکلیں، ان کے گلے میں رسی باندھی، ٹھیک ہے۔ یہ سب اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ گھر میں گئے، انہوں نے گھر میں آگ لگائی، اور تاریخ طبری جو کہ اہل سنت کی بہت مستند کتاب ہے، تاریخ طبری، اس میں یہ لکھا ہے، ان کے بہت ہی فیمس ہسٹورین ہیں، سنی ہسٹورین الطبری، انہوں نے یہ ساری روایتوں کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے الامامہ و سیاسہ نے بھی ان چیزوں کو ڈسکرائب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہ لوگ جو ہیں معافی مانگنے کے لیے آئے تھے بی بی فاطمہ سے، لیکن بی بی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا اور بی بی نے ان سے کلام تک کرنا گوارا نہیں کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ معافی مانگنے آئے تھے تو کچھ تو غلط کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ ساری بحث تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ آگ نہیں لگی تھی، گھر میں کچھ نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تو ساری بحث یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ختم ہو جاتی ہے بات کہ مولا کائنات نے تلوار نہیں اٹھائی، مولا کائنات نے جو ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ اتنا زیادہ ناانصافی ہو رہی تھی اور وہ خاموش کھڑے تھے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ویڈیو میں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ چیزیں ساری صاف ہیں، دیکھنا سمجھنا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ کیا سنی کیا شیعہ، بس اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بیوی جو ہیں وہ آخری وقت میں کس حالت میں اس دنیا سے گئیں، ہمارے نبی کی اکلوتی بیٹی اس دنیا سے کس حالت میں گئی، ٹھیک ہے، اور نبی کا خانوادہ کس حالت میں رہا نبی کے وفات کے بعد، تو بس ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر یہ باتیں کتابوں سے ثابت ہیں اور آپ کی کتابوں سے بھی ثابت ہیں تو اب یقین کرنا نہ کرنا آپ کی عقل پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔